بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب کا عظمت والا کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی جس نے عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت و برکت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس ایک رات میں عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ثواب و نیکی اور عزت و عظمت، برکت و رحمت عطا فرماتا ہے، وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبدالعزیز محدث رحمت اللہ علیہ نے سورہ قدر کی شان نزول اس طرح بیان فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور طویل تھی اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں تو نیکی بھی زیادہ ہوں گی۔ پس اس خیال امت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرے انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب، امت کا طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ خاطر رہے، اس لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت و رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شب قدر تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی تاک راتوں یعنی 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اس مبارک رات کے تعین میں ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جو 40 کے قریب ہیں۔ ہر سال شب قدر رمضان شریف کی آخری عشرہ میں ضرور ہوتی ہے، مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہے
اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے متعین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم 5 طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں گزاریں۔ حضرت علامہ محمود رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کرام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین کرام محدثین اعظام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا شب قدر کے تعین کے متعلق بہت اختلاف ہے، پھر بھی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر رمضان شریف کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اماموں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، پیروں کے پیر ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور بے شمار بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، شب قدر کی تیاری کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب فرمائی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ پس غنیمت جانیے اور تیاری کیجئے یہ رات جاگنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور کلمہ شریف کے ورد کی رات ہے، اور خوب تیار رہیں۔ یہی رات جس میں فرشتے ہم سے سلام و مصافحہ کریں گے، صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف کر لیں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کریں، اگر سود کھاتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت، الفت، ان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر قسم کی کدورت و نفرت، بغض و حسد، کینہ کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ یاد رکھیے آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم کو دیکھنے اور ہم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ رات رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے اور رو رو کر اپنے رب تعالیٰ کو منا کر بخشش و نجات پانے کی رات ہے۔ یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے۔ اپنے لیے مانگو اور اپنے پورے ملک ہندوستان کے لیے خصوصی دعا مانگو کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک ہندوستان بلکہ پورے روئے زمین سے کورونا وائرس کا خاتمہ کر دے۔ اس رات میں مومن بندے کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔